إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذ جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی آئے فاسق آدمی، بے نبائن کوئی خبر لے کر، فتبینوا اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو بغیر علم کے، بغیر سمجھے، جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا پھر ہو جاؤ تم، علی اوپر، ما فعلتم جو کیا، نادمین شرمندہ. لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر. جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابتدا ہے وہی انتہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تنہائی میں بھی رہو، گناہوں سے دور، واللہ علیم بذات الصدور. غائب سے نکال دیتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سبیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر ایک کو وہ دیتا ہے صلہ بہترین. ان اللہ
مع الصابرین۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے حد و شمار انتگل کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ محترم حضرات، جس طرح کہ آپ کے علم ہے کہ اللہ کی توفیق سے سورہ الحجرات 26واں پارہ اس کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 خطبات کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے ادب و احترام کے بارے میں، آپ کی تعظیم کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں سورہ حجرات سے بات بیان کی تھی۔ بات کو ذرا غور سے سننا، سیدھے ہو کے بیٹھو، میری طرف دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف 20-25 منٹ ہوتے ہیں، اگر آپ سو کے گزاریں گے تو بڑی بدقسمتی والی بات ہے، جاگ کے بیٹھنا۔ تو آج بھی اللہ کی توفیق سے میں آپ بھائیوں کے سامنے سورہ حجرات کی اگلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری یعنی یہ کہہ لو کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان یہ ہے کہ تحقیق کرو، کیونکہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ تم تحقیق کرو، اور اللہ نے کن کو فرمایا ہے؟ ایمان والوں۔ یا ایھا الذین آمنو، ادھر دیکھو میری طرف، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے شامل کرے جن کو اللہ نے ایمان والے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان والا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار صحابہ ان کے ساتھ تھے، یہ ایک درخت کے اوپر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے۔ ان کی ٹانگیں بڑی کمزور تھیں، اور جب یہ مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تو ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنے لگی۔ تو بعض صحابہ ہنسے اس کی طرف دیکھ کر کہ دیکھو جی ٹنگا یعنی لتاں کام رہی ہیں کہ مسواک توڑن چڑھ گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے مذاق کر رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن جب ان کی ٹانگوں کا ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔
یعنی اب وہ وزن ٹانگوں کا نہیں بلکہ ان کے ایمان کا وزن ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں اور ایک طرف ایمان، ساری دنیا کی دولتیں اگر ایک طرف ڈال دی جائے اور ایمان کو ایک پلے میں ڈال دیا جائے تو میرے بھائیوں اس ایمان کی ویلیو زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، ایمان کے مقابلے میں سب چیزیں زیرو۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، نافرمان آدمی، دین سے دور آدمی کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کی پہلے خوب تحقیق کیا کرو۔ اگر ہم صرف اس چھوٹی سی آیت پہ عمل کریں، بہت سارے مسائل ہمارے دنیاوی بھی حل ہو سکتے ہیں اور دنیا کے اور یہ دین کے مسائل بھی ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس آیت پہ غور کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آج لڑائیاں، گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کی لڑائیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم کسی بات پہ تحقیق کرتے ہی نہیں کہ یار ہم تحقیق کر لیں۔ ضروری نہیں کہ میری والدہ ہی سچی ہو سکتا ہے کہ میری بیوی سچی ہو، ضروری نہیں کہ میری بیوی کا قصور ہو سکتا ہے میری والدہ کا قصور ہو، ضروری نہیں کہ میری والدہ کا قصور ہو سکتا ہے میری بیوی کا قصور ہو۔ یار ہم تحقیق تو کر لیں۔ ہم میرے بھائیوں تحقیق بالکل نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم تحقیق نہیں کرتے، اسی طرح ہم دین کے مسئلے کے اندر بھی تحقیق نہیں کرتے، ورنہ میرے بھائیوں تحقیق کریں تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ پڑھ رہا تھا واقعہ کہ سعودیہ کے اندر ایک آدمی کسی مارٹ پہ گیا، یعنی شاپنگ کی، تو جو ملازم تھا اس نے اس کا سامان پیک کیا۔ بیٹا آگے آؤ نا یار، اگلی صفحے پہلے پر کیا تھا۔ اب تو شکور صاحب اگے آؤ، اللہ تاڑی مچھلی برکت فرمائے۔ کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ سعودیہ میں ایک آدمی شاپنگ کرنے کے لیے گیا، تو جب اس کا سامان پیک کیا، بات غور سے سننی، سامان اس کا پیک کر دیا گیا اچھے طریقے سے اور بڑے ادب کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا گیا، اس کی گاڑی میں سامان کھا دیا، تو وہ چونکہ سعودی تھا، اس نے اس ملازم کو یہ دعا دی، اس نے دعا دی کہ واللہ یتزوجک من لا یصلی ولا یصوم۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بڑی بات یار دلچسپ ہے، سنیں۔ اس نے کہا واللہ یتزوجک، اللہ تیری شادی ایسی عورت سے کرائے من لا یصلی ولا یصوم، جو نہ نماز پڑھتی ہو اور نہ روزہ رکھتی ہو۔ یہ کہہ کے اس کو کہنے لگا قل آمین، کیا آمین؟ وہ کہنے لگا کہ میں ڈر گیا، میں حیران ہو گیا۔ تو وہ ڈر گیا کہ بھئی، وہ کہنے لگا ما فہمتو کلامی، میں تیری بات سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگا قل آمین، کیا آمین؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتا میں پھر یعنی ڈر گیا، میں آمین نہ کہوں کہ یار میری تو شادی ہوئی ہے۔ ایک ہی کہہ رہا، اور بات بھی یہ کہہ رہا کہ اللہ ایسی عورت سے شادی کرائے جو نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تیری بات سمجھا نہیں، مجھے سمجھاؤ۔ اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں، ایک بار کہہ تو صحیح آمین۔ اس بیچارے نے ڈرتے ڈرتے نے کہہ دیا آمین۔ تو اس نے کہا کہ بات سنو،
جو اور کہنے لگا حور الجنتی لا یصلی ولا یصوم، اور جنت کی حور نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ گویا کہ اس نے دعا دے دی ڈاکٹر اشفاق صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، جنت کی حوریں عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگا جب میں نے یہ بات سنی تو میرے جسم کا روں کہنے لگا آمین آمین۔ تو بھائیو میں نے یہ واقعہ تھا اس لیے سنایا ہے کہ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ یار اصل بات کیا ہے۔ آج ہم تحقیق نہیں کرتے، نہ دنیاوی معاملے میں کرتے ہیں اور نہ دین کے معاملے میں کرتے ہیں، اسی لیے تباہی ہے، اسی لیے بربادی ہے، اسی لیے جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم تحقیق کرتے ہی نہیں، ہم سنی سنائی بس بات کرتے ہیں، اور پھر جناب اس کے اوپر جب ہم کسی بھائی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو پھر ہم پہنچاتے ہیں، پھر ہم یعنی پچھتاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا، ہود جب چڑیاں چگ گئی کھیل، ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی معاملہ بھی ایسی ہے اور اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے، ہم نہیں تحقیق کرتے۔ اب دیکھو یہ ایک مشہور بات ہوئی ہے، کیا مشہور بات ہے کہ یہ جڑے بھابی ہے نا یہ نبی نو وڈے بھائی ورگا سمجھ دے، یہ ایک بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ ہوگی، بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو۔ اور پھر اسی طرح مشہور کر دیا لوگوں کو دور کرنے کے لیے، وہ جڑے بھابی ہے نا یہ اللہ دے ولیاں نو نہیں مان دے، یہ ولیوں کے منکر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی۔ اوے اللہ کی قسم میرے بھائیوں تحقیق کرو، قریب آؤ، قرآن پڑھو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ولیوں کے پاؤں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ایک بندہ دوست ہے میرا، پرسوں کی بات ہے، اس نے وائس میسج بھیجا کہ دیکھو جی جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنی کرے اللہ او دے نال دشمنی کردا ہے، وہ تسی اللہ دے ولیاں نوں نہیں مان دے۔ تو میں کہ اللہ دے بندیا 1,46,000 صحابہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے؟ کہنا جی اللہ دے ولی سی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تو شریعت کا پابند بن جا، میں تیرے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کا پابند ہو۔ ذاکر نائک صاحب آئے تھے پاکستان، تو دیکھو لوگوں نے کیا کیا اس کے بارے میں کہا، تحقیق نہیں کی، اور پتہ نہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کیا کیا کہا۔ بلکہ ایک یعنی میں نام لینے کا عادی نہیں، ایک بہت بڑے عالم دین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس نے کہا دیکھو جی، یعنی اس نے اس کی شکل کے اوپر اعتراض کیا، کہنے لگا جی یہ کہندے ہیں ساڈا زندہ ولی ہے، اگر زندہ ولیاں دا اے حال آ تے انہاں دے مردہ کتنا دے ہون گے۔ یعنی اس نے شکل کے اوپر یعنی اعتراض کیا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس نے لاکھوں آدمیوں کو مسلمان کیا۔ وہ کسی فرقے کی طرف دعوت نہیں دے رہا، وہ قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں تحقیق کیا کرو، نہ ایسی باتوں کے پیچھے جاؤ۔ آج ہمارے اندر کتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے سلام لینے کے لیے تیار نہیں یارو، ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے کے لیے یعنی تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک مولوی نے کہا کہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی بہن کی شادی کسی کتے کے ساتھ کرے۔
नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इससे भी बढ़ कर यानी बातें लोगों को कर रहे हैं। वो मेरे भाइयों, क्यों हम इन कामों में पड़ गए हैं? वो कुल्लु इन्नमल मुमिनूना इख्वा, वो सारे मोमन आपस के अंदर भाई भाई हैं। वो मेरे भाइयों, हम आपस में भाई भाई हैं। छोड़ दो इस फिरका वाहियत की लानत को, आओ अल्लाह के कुरान की तरफ। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुन, अगर तुम्हारे को पास कोई फासिक आदमी खबर लेके आए, बेनबाइन कोई भी खबर लेके आए, फतबय्यनू, उसकी खूब तहकीक करो। जब तुम तहकीक कर लोगे तो यकीन जानिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। हम तहकीक नहीं करते, हम दीन से दूर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कोई आदमी किसी की तुम्हारे पास आए कि फलां बंदे ने फलां की आंख तोड़ दी है, तो उसकी भी तहकीक कर लो। ऐसा ना हो कि तुम एक आंख का फैसला दे दो और वो आंखें दो तोड़ के आया। और लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर देखो तुम कि किसी की दाढ़ी के ऊपर शराब के कतरात टपक रहे हैं, तो आप उसकी भी तहकीक कर लो। हो सकता है कि कोई जाता जाता शरारत से उसकी दाढ़ी के ऊपर शराब फेंक गया हो और तुम उसको सजा दे दो जिसकी दाढ़ी से ये कतरात टपक रहे। सहाबी रसूल का वाकया आपने कई बार सुना। जिहाद से वापस आए, जिहाद से वापस आए तो आके देखा कि उनकी बीवी बाहर दरवाजे में दहलीज में खड़ी है। जनाब उसने नेज़ा उसके पास था, मुजाहिद थे। हम तो आज नेज़े भूल गए, हम तलवारें आज भूल गए, बल्कि आज तो जिहाद का नाम लेना भी हम भूल गए। उसने नेज़ा पकड़ा हुआ वापस आया, उसने देखा कि मेरी बीवी खड़ी है, तो वो भाग के, उसके दिल के अंदर गैरत थी, उसके दिल के अंदर क्या थी? गैरत थी। वो नेज़ा लेके भागने लगा अपनी बीवी को मारने के लिए। उसने कहा लाले ठहर जरा, ठहर, पहले अंदर आके देख तो सही। जब उसने अंदर जाके देखा तो बहुत बड़ा सांप इस तरीके से वो फनफरा रहा था, फराटे मार रहा था। तो जनाब उस साहबी ने क्या किया, जाके नेज़ा उस सांप के मारा। तो रावी बयान करते हैं कि ये पता नहीं चल सका कि पहले वो मुजाहिद फौत हो गया या कि सांप पहले मर गया। मतलब ये है कि अगर वो तहकीक ना करता तो अपनी बीवी के ही नेज़ा वो मेरे भाइयों घोंप देता, तो कातिल अल्लाह के यहाँ ठहरता। उसने जाके अंदर तहकीक की, देखा कि अंदर बहुत बड़ा सांप था। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी के बारे में आता है, वो भी इसी तरीके जिहाद में जा रहे थे। एक बंदे की तरफ तलवार उठाई, जब उसका सर कलम करने लगे उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, फिर भी उसकी गर्दन उड़ा दी। नबी अलैहिस्सलाम उसको बुलाया कि तूने उसको कत्ल क्यों किया है? वो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लम, इस बंदे ने तलवार के डर से कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल शक़क़ता क़ल्बहू, वो क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? गोया कि आपने उसको कातिल ठहराया। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि हम तहकीक करें। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। दस्तार किसको कहते हैं? पगड़ी। पेज किसको कहते हैं? जो पगड़ी दे वाल होंगे। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। हर साहबे
دستار معزز نہیں ہوتی۔ ہر پگڑی والا عزت والا نہیں ہوتا، اس کی تحقیق کر لو، ہو سکتا جو اس نے بال پگڑی کے دیے ہیں وہاں بم بھی چھپا کے آیا ہو، وہاں اس نے چرس ہی رکھی ہو، وہاں اس نے کوئی اسلحہ ہی نہ چھپایا ہو۔ تو تحقیق ضروری ہے میرے بھائیوں، اگر ہم تحقیق کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات اس کا ترجمہ جاری و ساری ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں، بلکہ آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت بیان کی ہے، تو سورہ حجرات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے بے نبائن، کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان بے سمجھی سے پہنچا دو، جہالت کی وجہ سے پہنچا دو، آپ نے تحقیق نہیں کی، سنی سنائی بات پہ نقصان پہنچا دیا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پہ پچھتاؤ کہ ہائے ہم کیا کر بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، دین کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تو اس کی تحقیق کر لو، اس سے آ کے پوچھ لو، پھر اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ، پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرو۔ خام خواہی ایسی باتیں کر کے کسی کو دین سے متنفر نہ کرو۔ اللہ کی قسم، جب تک پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری دنیا سے بڑھ کے محبت نہیں ہوگی تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ